ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو، اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا 2 جلاد کو بلاؤ۔ 2 جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا ایک پیالہ پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو، اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے۔ پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے۔ اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی۔ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو، یہ بہت دنوں سے، اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک، وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس، ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے۔ یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اے نوجوانوں، یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے، یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے؟ اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، پھر ہم اس دنیا
دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے، دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیڑ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو، 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، وہ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں، لوگوں آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلیمی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً توڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے، وصاحبتی وہ بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنا انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے۔ یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب
تم ہمارے 2 جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت۔ آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جس صاحب کو گوارا نہیں ہے، اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا۔ یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاۃ ننگے پیر ہوں گے، عراۃ بالکل ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے۔ میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے ہے، کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہے۔ بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں، میلہ لگتا ہے، اور جب تک جرجیز صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے لوگ، بہار اور ہر جگہ۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے، اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکے۔ ارے جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جو خالص لیڈیز سامان بک رہا ہے، زیور بک رہے ہیں، چوڑی بک رہی ہے، جہاں جینٹس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں، کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ قال نعم، نبی اکرم کا جواب سنو، ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں؟ کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ، نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے، مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے، تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ یہاں اگر کوئی لڑکی پر لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے، میرا ڈریس تو صحیح ہے کہ نہیں، پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہاں یہ حال ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی
जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके। मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सबा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, नान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को ये फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ये चीज हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल, जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं, इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहाँ सफेद होते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा आपके बाल उम्र से पहले सफेद कैसे हो गए हैं, आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा, टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है, मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह कयामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पे रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो, यहां अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर खत्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज पढ़ने चला गया तो मैच का मजा नहीं ले पाऊंगा। जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता है, नहीं साहब मैच खत्म हो जाएगा, अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मजा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है, ये कैसे गवारा कर लेता है। मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाकया बयान किया था। मैं चाहता हूं कि चूँकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है, वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है, मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज किसको कहते हैं? चलिए पहले बता, जो मेरे जिक्र से, नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोजी तंग कर देंगे। रोजी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोजी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं।
آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے، اس کو کٹ کر دینا، یہ ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں، اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا، تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجیے گا، وہ ان کا کام ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے، بند نہیں تنگ کر دیں گے، ٹائٹ، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں، 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم، 5,000 قرض اور لے لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے، پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا۔ آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ 1,000 آئے گا، آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار، کوئی۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا، یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال دے دوں۔ بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا۔ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا۔ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے۔ ارے اگر سیریل نکل، بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے، لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا۔ اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے، لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے۔ یہ چیز اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کہاں مکان جل رہا ہے؟ ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی۔ جو جل گیا جل جانے دو، جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو، اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں، جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی صورت، ہمیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو، اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے۔ تو اس لیے یہ کام کر لو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے
اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے. ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا. یہ چیزیں. لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب کل والا واقعہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی اذان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا. بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا. تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال آیا، میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا. اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو. فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا. اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال. سب لوگ جا چکے. اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا. ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے. ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے. ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی. دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی. دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے. ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے. دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال. ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی. یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے. پھر دروازے کو دستک دی. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا. دیکھتی کیا ہے، جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے. ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے. فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو. جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا. عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا. دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا. ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے. ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی. دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے.
عائشہ ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9، میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے۔ عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا۔ رو رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے۔ عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی، میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے۔ یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے مسجد میں جانے دو۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں آج 2 یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا۔ آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو، کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر، میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔ لو یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے، تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب، دبئی اور کویت سے آنے والی رقم جو سعودی عرب سے ان یتیم و غریب بچوں کے لیے آتی ہے، لوگ تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والی رقم کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے غریب بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی میرے بھائیوں اسکول کے ماسٹر کھا جاتے ہیں۔ یہ یتیمی کے مال کو کھانے والوں تمہارا کیا ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنے پر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ تصور؟ ہم ذرا اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں اور غور کریں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟
ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آ کر کہنے لگی شیئا للہ، عائشہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور رکھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا، آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوں، کہاں سے آ رہے ہوں، میں ان کو دے دوں گی۔ لیکن جب مانگنے والی نے مانگا، اس نے کہا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، تو میں وہ کھجور لے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ کھجور لے کے میں اس کے پاس گئی، اس عورت نے اس کھجور کو لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے، مانگنے والی نے وہ کھجور بھی لے لیا، اور ایک کھجور تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، گٹھلی نکال دی، پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو یعنی آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ یہ بخاری میں آیا ہے، اور خود بھوکی رہی اور پانی پی کر چلی گئی۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان تینوں کھجوریں لا کر اس کو دے دی کہ 3 لوگ ہیں، ایک ماں 2 بچے، ایک ایک کھجور سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے وہ تینوں کھجوریں لے لی، ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دی۔ بچے اپنے کھجور کھا گئے، ماں اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی، جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا وہ اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3 4 سال کے بچے، وہ چھوٹے بچے ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، امی یہ بھی مجھے دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ ماں کی بھوک کیا ہوتی ہے، 2-3 سال کا بچہ کیا جانے، وہ ماں کی کھجور پہ جھپٹنے لگے۔ ماں کو ترس آ گیا، ایک ایک کھجور وہ کھا چکے تھے، ایک کھجور ماں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی۔ ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو اپنے لیے رکھی تھی اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، اور خود پانی پی گئی، بھوکی رہ گئی، پانی پی کر آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول 1 یا 3 کھجوریں تھیں، لیکن ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ کہا اللہ کے رسول ذرا منظر دیکھو، اس عورت کو میں نے بڑے عجیب حالات میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑی امتحان میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، لگتا ہے اس کا شوہر نہیں ہوگا، شوہر ہوتا تو کماتا، یہ عورت کیوں بھیک مانگتی؟ مجھے محسوس ہو رہا کہ وہ عورت شاید بیوہ ہے۔ اچھا پھر؟ کہا اللہ کے نبی وہ آئی، بچے اس کے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، ایک ایک کھجور انہوں نے کھا لی، ایک ماں کھانے کے لیے چلی تو بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ اچھا پھر؟ کہا اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دے دیا، آدھا آدھا دونوں کو، اور خود پانی پی کے چلی گئی۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ رحمت اللہ العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا وہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ گئے؟ ہاں ماں نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اللہ کے رسول گواہی دینے میں کیا، جو دیکھا اس کو بتانے میں مجھے کیا ہے، جو دیکھا وہ سچ یہی ہے۔ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، کتنا بڑا نیک کام کیا۔ عائشہ کیا کام کیا؟ خود تو بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلایا۔ کہا خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالنے والی، پال پوس کر بڑا کرنے والی، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائش میں مبتلا کی ہوئی عورت نے وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی۔ میری ماں اور بہنوں
ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش کرے، شوہر نہیں ہو تب بھی ان کو پالے پوسے، ایسی عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ عورتیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے پیٹ میں بچہ ہے الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا پتا چلا لڑکی کا گرا دو، ایبورشن کرا دو، اپنے پیٹ کے بچے کو اس ڈر سے کہ لڑکی ہے پیدا ہوگی اس کا جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے، اور ایبورشن کر کے گرا دیا اور اس بچے کی جان لے لی، یہ عورت نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ کا بچہ گرایا، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا بچہ اس ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ سے لٹکا ہوا ہوگا، معلقم بین ثدیہا، اپنے ماں کے دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، یقول، اور اپنے رب سے کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لی تھی، اے اللہ تو اس کو آج جہنم میں پھینک دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کروں گا، اے اللہ یہ میری ماں جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا کرنا کھلانے پلانے کے ڈر سے اور جہیز کے ڈر سے مار ڈالا تھا، اے اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل مت کرنا، اس ماں کو جہنم میں پھینک دے، وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے۔